वापस ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یار فیضان ایک بات بتا، پوچھو کون لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جو مر چکے، اور جو غیر بھائی ہے، اور جنہیں پڑھنا ہی نہیں آتی۔ تو سوچو پھر کیا ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی؟ کیا ہم مر چکے یا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں؟ جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین۔ سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز سے جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے۔ نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین سے کھسک رہا تھا۔ قیامت میں جب اللہ بے نمازی کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میرا جرم تھوڑا تھا اور سزا بہت زیادہ۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے فجر میں بھی مؤذن کو کہا کہ اونچی آواز سے پکارو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ وہ ہے۔ نیند بڑی چیز نہیں ہے، خواہشات دکان بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ۔ فجر میں بھی کہلوایا، ظہر میں بھی کہلوایا، عصر میں بھی کہلوایا، اور تو نہیں آیا تو میں نے کوئی عذاب تجھے نہیں دیا، تیرے منہ سے نوالا نہیں چھینا، تیری دکان نہیں بند کرائی۔ میں نے مؤذن سے کہا کہ کسی کے گھر پہ جا کے نکالنا نہیں ہے نماز کے لیے، نہ کسی کی دکان بند کرنی ہے، صرف پیغام کان تک پہنچا دینا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بار بار سنتا رہے گا۔ لیکن یہ نہیں مانا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر عذاب کون دے گا؟ ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میں سخت عذاب دینے کا مجاز ہوں۔ خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں، جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز، بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا، پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ بیمار ہو، فالج میں آ گئے، شوگر میں آ گئے، کچھ بھی ہو، طریقہ آسان کر دیا، بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ کنفیوز ہے نا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہاں بھی پہلی صف میں ہوگا وہ۔ تو جتنا سست نماز میں ہوگا اتنا پیچھے آخرت میں اللہ کے دربار میں۔ اللہ کہے گا یہ مجھے دنیا میں بغیر دیکھے سب سے پہلے آ کے بیٹھتے تھے، آج جب میں نظر آ رہا ہوں تو آج اب میری مرضی سے یہ آگے آئیں گے، کل یہ اپنی مرضی سے آگے آتے تھے۔ تو میرے بھائی ایکسیلنسی پیدا کیسے ہوگی؟ جب اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ذکر کی کثرت۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار اللہ کا تذکرہ۔ پھر یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، وقت بھی پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نیک تھا، میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے کہا نماز پڑھتا کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کبھی بھی اس نے نہیں پڑھی، لیکن تھا بہت نیک۔ تو پتہ نہیں آپ کے ہاں نیک کا معیار کیا ہے؟ نیکی کی پہلی سیڑھی تو نماز ہے نا میرے بھائی۔ کتنی شدید وعیدیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو جماعت سے نماز، آج بہت سے لوگوں نے جماعت سے نماز چھوڑ دی ہے، جہاں جا رہے ہوتے ہیں بس اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاز میں سفر کرو نا، ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرو، اگر کچھ ساتھی ہو، ٹرین میں جا رہے ہو اگر کچھ ساتھی ہو، بولو بھی جماعت سے نماز پڑھیں گے ہم۔ اخپل طریقے سے تھوڑی ہوتی ہے، ٹرین میں دو تین لوگ جا رہے ہیں، ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جماعت سے نماز ہوگی، اذان دو اس میں باقاعدہ، شرماؤ نہیں اذان دیتے ہوئے۔ اس لیے بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، عزم کرو آج کے بعد انشاءاللہ نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے، روزہ بعد میں ہے، نماز
پہلے فرض نماز قضا کرنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. چاہے مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گئے ہو, چاہے بس میں بیٹھے ہو, چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو, چاہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہو, وہاں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ دیتا ہے تو آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے, بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے, مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے, ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے, رضا والے سجدے وفا والے سجدے, عمل کی طرف رہنما والے سجدے, سراپا ادب التجا والے سجدے, بہت عاجزی سے حیا والے سجدے, نگاہوں کے دربان رودار سجدے, وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے, سراسر بدل دے جو کردار سجدے, کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے, خضوع کی قبا میں یقین والے سجدے, لحد کے مکی ہم نشیں والے سجدے, خوشافی محشر جبیں والے سجدے, خوشافی محشر جبیں والے سجدے, وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے, زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے, زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں. فجر میں آنکھ کھلے الارم لگاؤ. فجر میں اٹھنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ تیز الارم والی گھڑی خریدو. یہ جو آج کل الارم کے نام پہ مذاق آ رہا ہے نا, اس سے تو کوئی بھی نہیں اٹھتا. گھڑی میں الارم ٹو 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 اور لوری سنا کے نہ کہتا ہے ٹو 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 سو جا. الارم صدر سے گھڑی لے کر آؤ پاورفل. پہلے زمانے میں ایک چابی والی گھڑی آتی تھی اور ٹرم کر کے بجتی تھی تو بس جو ہے نا مردے قبروں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا. ایسی گھڑی ہونی چاہیے, تیز الارم والی گھڑی ہو, اور وہ گھڑی آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنی ہے کسی الماری کے اوپر. اگر قریب ہی رکھ لی بجے گی, آپ دبا کے سو جاؤ گے اس کو. تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کرو نا. تو گھڑی آپ نے کہاں رکھی؟ دور الماری کے اوپر. اب جب رات کو وہ گھڑی بجے گی, اتنی زور سے بجے گی وہ کہ سب پریشان ہونا شروع ہوں گے, تو آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے اور اس گھڑی کو بند کرو گے, تو کچھ سستی آپ کی دور ہو چکی ہوگی. پھر واپس بستر کی طرف آنے کے بجائے واش روم چلے جاؤ, وہی پھر ٹوپیاں شروع. شیطان کیا سوچے, بولے یار جانے دو یار تھوڑا سا. وہاں گئے, اگر پیشاب کی حاجت ہے تو کر لو, نہیں ہے تو آپ پھر بولو کہ یار سر منہ پہ تھوڑا سا چھپکا مار لیتا ہوں, چھپکا مار کے سو جاؤں گا دوبارہ. شیطان کہے گا پھر صحیح والی نیند نہیں آئے گی. تو آپ بولو ٹھیک ہے نیند نہ آئے لیکن چھپکا تو مارنے دو نا, اور ہم اتنے بڑے سوتو ہیں کہ نیند آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو جا کے پھر تھوڑا سا چھپکا مارو. جب چھپکا مار لیا نا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. منہ پہ پانی ڈل گیا, آنکھیں کھلنا شروع. بس جلدی سے پھر کیا کیا آپ نے؟ وضو کیا, اور پھر نیند کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف جب چلنا شروع ہو گئے, پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ریورس نہیں کر سکتی. پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو ہر نماز میں ایسے کر لو بھائی, ہر نماز میں ایسے کر لو. ایک دفعہ جب نمازی بن گئے نا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جو ایک دفعہ نمازی بن جاتا ہے اسے کوئی 1 کروڑ روپے بھی دینا کہ نماز چھوڑ دو, وہ کہے گا دنیا چھوڑ دوں گا, نماز نہیں. نمازیوں کے حالات دیکھو نا, ایک دفعہ جب روٹین پہ آ گئے نا بس. میں نے آج تک کوئی نمازی, پکا نمازی جو ایک دفعہ بن گیا ہو, اس کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. جو ایک دفعہ بننا مشکل ہے نمازی. تو یہ ہمت کر کے مرد بھی اور خواتین بھی پھر بازار جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوٹ سکتی. اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت